رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ قرآن پاک کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز اور بڑا ہی کمال کا واقعہ سننا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک حیرت انگیز نوجوان کا۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورہ بروج میں موجود ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کو بڑا تشدد کیا گیا، بڑی کوشش کی گئی اس کو قتل کرنے کی، مگر ہر بار وہ بچ نکلتا۔ اور کیسے بچ نکلتا آپ سنیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، میرے رب کے قرآن میں کیسے کیسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات ہیں۔ تو آپ ضرور آج کا پروگرام تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور یاد رہے ہمارے پروگرام کے آخر میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کس سورت کا تعارف ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سورہ بروج قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 4 سے 7 کی پہلے تلاوت سنیے، پھر میں انشاءاللہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کی طرف چلیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں یہ کون سے کھائی والے تھے؟ یہ واقعہ کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوتا تھا۔ راہب کہتے ہیں اس زمانے میں جو آسمانی مذاہب تھے، اس زمانے میں جو لوگ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ تو وہ راہب راستے میں ہوتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ جادوگر کے پاس جاتے جاتے راستے میں اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور اب آہستہ آہستہ راہب کی باتیں، اس کا کلام اس لڑکے کے دل پر اثر کرنے لگا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر دیر سے آنے کی وجہ سے اسے مارتا۔ لڑکے نے اب راہب سے شکایت کی تو راہب نے کہا کہ اب جب تمہیں جادوگر سے خوف ہونا تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو کہہ دینا جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، روزانہ وہ راہب کے پاس آتا رہتا۔ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ ایک بہت بڑا درندہ تھا، راستے میں آ گیا، لوگ بہت گھبرا گئے۔ اب اس لڑکے نے سوچا کہ آج میں آزماتا ہوں کہ راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے۔ اب اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر کے کام سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور ایک پتھر سے ہی مر گیا، اور اس نے جا کر راہب کو خبر دی کہ آج تو ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ راہب افضل ہے یا جادوگر، اور اگر راہب افضل ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے۔ تو وہ جانور ایک ہی پتھر سے ہلاک ہو گیا۔ تو راہب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، اور یاد رکھنا ان قریب تم ایک مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے تو دیکھو میرا کسی کو پتہ نہ بتانا۔ اس کے بعد لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی، اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض، بڑے بڑے پرابلم والے ٹھیک ہونے لگ گئے۔ وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔
اب بادشاہ کا ایک ساتھی تھا جو نابینا ہو گیا تھا. اس کو جو پتا چلا کہ یہ لڑکا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت سارے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آ گیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے شفا دے دو، میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں یہ سارے تحفے دے دوں گا. اس لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا. چنانچہ وہ نابینا شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا. اس لڑکے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، وہ آنکھ والا ہو گیا. جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بینائی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میرے رب عز و جل کی طرف سے. بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کیونکہ وہ بادشاہ خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے کہا میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے. یہ سن کر بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا، بہت اذیت دی، بار بار پوچھتا رہا کہ بتا تجھے کس نے مسلمان کیا، کس نے رب کا پتہ بتایا. اب جب بہت تکلیف میں وہ شخص آیا تو اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا. اب اس لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا. بادشاہ نے کہا اے میرے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں کو بھی شفا دینے لگ گئے ہو، ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریض بھی ٹھیک کر دیتے ہو، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہو. اس لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا. اس کو بہت تکلیف پہنچائی کہ کسی طرح وہ راہب کا پتہ بتائے کہ کس نے اس کو ٹرین کیا ہے. اب جب اتنی تکلیف اسے دی گئی تو راہب کو لایا گیا. اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس سے کہا کہ اب بھی مان جاؤ. سر کے درمیان رکھا، وہ اللہ سے نہ پھرا. اسی آرے سے اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا. پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے بھی انکار کیا. جس نابینا نے ایمان قبول کیا تھا، بادشاہی کا ساتھی تھا مگر ایسا مضبوط ایمان والا ہو گیا، اس نے بھی انکار کیا. اس کو بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اب اس لڑکے کی باری تھی. اس لڑکے کو بلایا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. لڑکے نے انکار کیا. بادشاہ نے چند ساتھیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر وہاں سے گرا دو. اگر یہ نہ مانے، اگر دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دینا اس کو. لوگ اس کو لے کر بادشاہ کے کارندے پہاڑ پر لے گئے. اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ عز و جل، جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے، کرم کر مجھے ان سے بچا لے. اب وہاں زلزلہ آیا، جو لوگ گرانے گئے تھے وہ سب خود پہاڑ سے نیچے گر گئے. اس کے بعد وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا ہے. اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے پھر اسے چند ساتھیوں کے حوالے کیا، کہا اسے سمندر میں لے جاؤ اور بیچ دریا میں جا کر اگر یہ دین سے پھر جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پانی میں ڈال دینا. اسی طرح ہوا. کشتی میں لے کر لوگ گئے. اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے ان سے بچا لے. کشتی الٹ گئی، سارے لوگ غرق ہو گئے، یہ لڑکا بچ گیا. پھر بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھ جو لوگ گئے ان کا کیا ہوا؟ کہ میرے رب عز و جل نے مجھے ان سے بچا لیا، وہ سارے غرق ہو گئے، مجھے غرق کرنے گئے تھے، میں صحیح سلامت واپس آ گیا. اب وہ لڑکا کہتا ہے جب تک تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے، جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو. بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا وہ عمل کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو. میرے ترکش ہی سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو. اگر ایسا کیا تو تم میرا قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بادشاہ نے کہتے نا مرتا کیا نہ کرتا، اس لڑکے کو سولی پر چڑھایا اور تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا. اور لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے جب تیر کو چھوڑا گیا تو وہ تیر لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا اور وہ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اب اس کا انتقال ہو گیا. ناظرین، مرتے مرتے دراصل وہ تمام لوگوں کو ایک پیغام دے گیا. بسم اللہ رب الغلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو اس غلام، اس لڑکے کا رب ہے. یعنی دنیا کو بتا دیا کہ اصل رب وہ ہے، مالک ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ بادشاہ مالک اور رب نہیں. اب جب تمام لوگوں نے، پورے مجمع نے یہ منظر دیکھا تو سارے مجمع والے پکارنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. اللہ! اب بادشاہ کو جب یہ خبر ملی، اس سے کہا گیا کہ تمہیں دیکھا جس سے تم ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا، تمام لوگ اس پر ایمان لے آئے.
اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ غضبناک ہوا، اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہو گئی تو اس میں آگ جلوائی گئی، بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، اس میں آگ جلوائی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اللہ کا نام لے، ایک خائے میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ آگ میں ڈالے جانے لگے، اور جس کو کہا جاتا وہ کہتا میں رب پر ایمان لایا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ اب یہاں تک کہ ایک عورت آئی کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی کیونکہ بچہ چھوٹا سا ہاتھ میں تھا، تو اس بچے کو اللہ نے زبان دی، وہ کہنے لگا اے ماں صبر کر، جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر، اب جب اللہ کا غضب آیا نا تو کیا ہوا؟ اب یہ آگ خندق سے باہر نکلی اور جتنے کفار تھے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ناظرین، جب قہار کا قہر آتا ہے تو سب برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہوا کیا؟ مطلب جب یہ سارے لوگ آگ میں ڈالے جانے لگے تو بادشاہ اور اس کے ساتھی کفار جو تھے وہ خندق کے کنارے کرسیاں لگائے گویا اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ ایمان والے جانے دے رہے تھے، مگر اللہ وحدہ لا شریک پر ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم اللہ کے نام کا انکار نہیں کریں گے۔ اب قہر قہار کا جب غضب آیا تو وہ آگ باہر نکلی اور بادشاہ اور اس کے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے قرآن میں سنا، اس کی کچھ تفسیر اور جو واقعہ ہے وہ تفصیلی حدیث پاک سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ ناظرین، اب اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے امتحان آتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ نمبر 2، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی اس تذبذب میں پیدا نہیں ہوتا، اس کے دل میں کبھی بھی وہ تذبذب میں نہیں جاتا، بلکہ مومن خود پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے ناظرین، جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور آسمان کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح اور ثنا خواں بن جاتے ہیں۔ واقعی ناظرین، سوچنا یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھیں، پیارے آقا کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے حبیب ہیں پھر بھی ستائے جاتے، راستے میں پھول نہیں تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، نبی پاک اور صحابہ اذان دیتے تو مارتے تھے لوگ، تلاوت کرتے تو برا بھلا کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تو گلا دبا دیتے تھے، کعبہ سامنے تھا مگر طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جب بھی پڑھیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو مقرب ترین لوگ تھے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو جنتی تھے، اتنی عبادتیں کرنے والے تھے، مگر ان پر عبادت کرنا کتنا مشکل تھا، اذان نہیں دے سکتے تھے، اذان دیتے تو مار پڑتی تھی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے ناظرین کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ ہم دیکھیں نا، اس وقت میں ایک چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، آپ گھر میں مجھے بیٹھ کر جو دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں، کتنا آسان ہے دین کی بات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ رسول کا ذکر کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت قرآن کرتے تھے نا تو کفار مکہ نے کو جیسے لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ شور مچاتے، تالیاں بجاتے، تاکہ نبی پاک کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، برا بھلا کہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، طنز کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو سجدہ کرنے سے کون روک رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو مسجد میں جانے سے کون روک رہا ہے؟ آج تلاوت قرآن کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم مسجدوں میں پنکھے لگے، قالین بچھے ہوئے، نیکی کے کام کرنے کے لیے لوگ مرحبا کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے وہ مار کھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم آج کی آسانیوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تلاوت قرآن چھپ چھپ کر کرتے تھے، وہ بھول گئے آپ واقعہ
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ گھر میں چھپ کر تلاوت قرآن کرتی تھی. حضرت عمر کو معلوم ہوا تو جا کے ان کو مارا، انہوں نے لہو لہان کر دیا. وہ ٹھیک ہے بعد میں حضرت عمر ایمان لے آئے، مگر غور کرے وہ جذبہ کیسا تھا کہ چھپ کر تلاوت پھر بھی کرنی ہے. آج موبائل میں قرآن پاک ہمیں ایزیلی اویلیبل ہے، ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہے، کتابوں کی صورت میں اویلیبل ہے، گھر میں موجود بھی ہے. مگر بتائیے نا، پیغام قرآن کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ آخری بار قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ آخری بار قرآن کب کھول کے پڑھا تھا؟ آخری بار قرآن کب سمجھنے کی، ترجمہ اور تفسیر کی کوشش کی تھی؟ ایک ان کی تکلیف میں اب دیکھیں نا، یہ جو لوگ تھے یہ باقاعدہ آگ میں ڈالے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کر دو. یہ جلنا گوارا کیا، انہوں نے آروں سے چیرنا گوارا کیا، ایمان نہ چھوڑا. کیا مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر نہیں ہونی چاہیے؟ یقین کریں ہم روزانہ سارا دن سجدے میں رہیں تو بھی ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مگر شکر کا جذبہ بھی تو ہو کسی کو. کوئی ایک بار تو دعا میں اللہ سے کہے کہ یا اللہ تیری مہربانی، مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان بنایا. ایمان کی حفاظت کی فکر کریں ناظرین، اور یاد رکھیں ایمان کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی نا، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے نا. یا اللہ تیری مہربانی، بن مانگے مسلمان بنا دیا، اب مالک مرتے دم تک مسلمان رکھیو، ایمان سلامت رہے میرے مولا. نبی پاک بھی دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ناظرین ضرور سوچئے، اپنے ایمان کی قدر کیجیے. اور دیکھیں اگر کسی نیکی کے کام میں کوئی مشکل آ جائے نا، ہوتا ہے کبھی کبھی دین کا کام کرنا شروع کیا تو کوئی حوصلہ توڑ دیتا ہے، کوئی نیگیٹو بات کر دیتا ہے، کوئی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. نبی پاک، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، سب کو بڑا زبردست ریزسٹنس کا سامنا ہوا، برا بھلا کہا گیا، دل توڑے گئے، مارا گیا، ظلم کیا. ابے مارتا تو نہیں نا کوئی، الفاظ ہی کہتا ہے نا، ڈسکریج ہی کرتا ہے نا، کوئی طنز ہی کرتا ہے نا. کرنے دے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں. بلکہ جس کو راہ خدا میں ستایا جائے نا، جس کو دین کے کام میں تکلیف پہنچائی جائے، اسے تو ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے بزرگوں کی سنت پر، اللہ والوں کے طریقے پر عمل کرنے کا موقع دیا، صبر کا موقع ملا. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو آج سے ہمت میں رہنا ہے، اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے اور خوب عبادت کرنی ہے. قدر کیجئے بزرگوں کی جنہوں نے کوششیں کی اور آج ہمیں گھر بیٹھے ایمان ملا ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کے پیغام کو آگے بڑھائیں، قرآن کے پیغام کو آگے بڑھائیں، نبی پاک کی سنتوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن ان قربانی دینے والے لوگوں سے ملاقات ہو، ان اسلاف سے ملاقات ہو، تو ہمارے پاس بھی کچھ بتانے کو ہو. ورنہ ابھی تو حال یہ ہے کہ دین کی خدمت تو دور کی بات ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو الٹا دین کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے. اپنے آپ سے پوچھ لیں، جتنے ناظرین نے اپنے آپ سے پوچھیں، میں بھی پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں کہ میں اتنی ساری زندگی گزار لی ہے، اب تک میری وجہ سے دین متین کو، میرے اسلام کو، میرے نبی پاک کے پیغام کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اگر جواب اچھا نہ ملے نا، آج سے اس کو اچھا کرنے کی فکر شروع کر دیں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے جو ہمیں دین متین کی خدمت کا موقع دیتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر ہم قرآن کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، سنتوں کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، درس و بیان کر کے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور خوبصورت واقعہ، اس سے ملنے والا سبق لے کر حاضر ہوں گے. اب وقت ہوا ہے ہمارے اسی پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، آج قرآن پاک کی جس سورت کا تعارف ہم نے حاصل کرنا ہے اس کا نام ہے سورۃ البروج. یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. مقام نزول، سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں. بروج نام رکھنے کی وجہ، ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. سورہ بروج سے متعلق 2 احادیث. نمبر 1، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ سورہ بروج کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ انشقاق کے ساتھ مناسبت، سورہ بروج کی اپنے سے ماقبل سورت انشقاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت، کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض و عناد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جان